اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کے ایسے حصے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دل کے بہت ہی نازک معاملات سے جڑا ہے۔ صبر، آزمائش اور یہ احساس کہ جب زندگی میں کچھ کھو جائے تو واپس کہاں جانا ہے۔ ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات 153 سے 157 ہیں، اور اس گہری گفتگو کی بنیاد ہے صبر کا نصاب اور واپسی کا فن تعمیر۔ یہ آیات ایک بہت اہم موڑ پر آتی ہیں، یعنی جب قرآن ایک پوری امت کی سمت طے کر چکا ہے، قبلہ بدل چکا ہے اور اب ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، تو ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس راستے پر چلنے کی قیمت کیا ہوگی؟ بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، رہنمائی کا اصل امتحان آسانی میں نہیں ہوتا، دباؤ میں ہوتا ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب حالات مشکل ہوتے ہیں تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق کتنا سچا اور گہرا ہے۔ قرآن یہاں کسی خوش فہمی میں نہیں رکھ رہا، وہ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ اس راستے پر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آئیے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت 153 ایک اصول بتاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، صبر اور نماز، لیکن ان سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف دو اعمال تو نہیں لگتے؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ صبر کا مفہوم ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا یا خاموشی سے سہ جانا، لیکن قرآن میں صبر کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے ثابت قدمی، استقامت، ایک مضبوط وفاداری، یعنی جب حالات آپ کو بھاگ جانے پر مجبور کر رہے ہوں تب بھی اپنے رب کے ساتھ کھڑے رہنا۔ یہ کوئی پیسو برداشت نہیں بلکہ ایک ایکٹیو، ایک شعوری انتخاب ہے۔ واہ، یعنی یہ کہنا کہ میں اس مشکل کے باوجود کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں ہوں۔ لیکن عملی طور پر یہ احساس کیسے پیدا ہو؟ بہت سے لوگ مشکل میں نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ ساتھ یا معیت محسوس نہیں کر پاتے، وہ اسے بس ایک رسم کی طرح ادا کرتے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے، اور اسی کا جواب آیت کے دوسرے حصے صلاۃ میں ہے۔ یہاں صلاۃ سے مراد صرف اٹھنے بیٹھنے کی ایک رسم نہیں، بلکہ یہ ایک گہری موجودگی ہے، ایک تعلق ہے جو روح کو سہارا دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ دنیا کی تمام الجھنوں سے کٹ کر اپنے رب سے جڑتے ہیں۔ تو جب صبر یعنی وفاداری اور صلاۃ یعنی گہرا تعلق، یہ دونوں ملتے ہیں تو مدد آتی ہے۔ اور آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ مدد کے طور پر مشکل ہٹا دی جائے گی، اچھا، نہیں، بلکہ یہ یقین دلا رہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ خود تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور کسی مومن کے لیے اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی ہے کہ مشکل کے بیچ میں اسے اپنے رب کا ساتھ محسوس ہو؟ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے کہ مدد مشکل کا ہٹ جانا نہیں بلکہ مشکل میں اللہ کا ساتھ مل جانا ہے۔ اس کے بعد آیت 154 ایک بہت ہی حساس موضوع پر بات کرتی ہے اور ایک تصور کو درست کرتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت ڈائریکٹ حکم ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں۔ جذبات اور غم سے پہلے زبان کی اصلاح پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن جانتا ہے کہ ہماری زبان ہمارے تصورات کو شیپ دیتی ہے، ہماری حقیقت کو بناتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو نقصان کہیں گے تو آپ کا دل اسے نقصان ہی سمجھے گا۔ قرآن یہاں غم سے پہلے حقیقت کو درست کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ شہادت کوئی اختتام نہیں، یہ ایک منتقلی ہے، ایک ایسی تبدیلی ہے جو ہمارے حواس اور ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ اچھا جی، اور آیت کا زور اس بات پر نہیں کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ اس پر ہے کہ لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ مسئلہ شہید کی حالت میں نہیں، مسئلہ ہماری اپنی محدودیت میں ہے کہ ہم مادی جسم سے آگے زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ ہمارے اپنے نقطۂ نظر کی اصلاح ہے، ان کی حالت کی وضاحت نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم اکثر اپنی محدود دنیا کے پیمانوں سے ہی ہر چیز کو ناپتے ہیں۔ اب یہاں سے بات مزید گہری اور ذاتی ہو جاتی ہے۔
آیت 155 میں اللہ تعالیٰ آزمائشوں کا واضح اعلان کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس فہرست میں ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے۔ جی ہاں، اس میں ایک بہت گہری نفسیاتی ترتیب ہے۔ یہ اندرونی احساس یعنی خوف سے شروع ہوتی ہے۔ خوف سب سے پہلی اور بنیادی آزمائش ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے، اس کی ہمت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد بھوک کا ذکر ہے جو ایک بنیادی جسمانی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد بیرونی نقصانات کی طرف بات جاتی ہے، مال، جانیں اور پھل، یعنی آپ کی محنت کے نتائج۔ تو یہ ایک مکمل دائرہ ہے جو انسان کے اندرونی وجود سے شروع ہو کر اس کے بیرونی ماحول تک جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی آزمائش صرف باہر سے نہیں آتی، وہ اندر سے بھی شروع ہوتی ہے۔ اس آیت میں ایک اور چھوٹا سا لفظ ہے، بِشَيْءٍ، یعنی کچھ۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ خوف سے آزمائیں گے، سارا خوف تم پر مسلط نہیں کر دیں گے۔ کچھ بھوک، کچھ مال کا نقصان، وہ سب کچھ نہیں چھینتا۔ آزمائش بھی اس کی رحمت کے دائرے میں ہوتی ہے، اتنی ہی جتنی ہم سہ سکیں۔ اور ان سب تفصیلات کے بعد خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے۔ بالکل، وضاحت سے پہلے وفاداری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ حکمت اور راز وہ اکثر آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی کھلتے ہیں۔ اور ان آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ اس لمحے میں کرتے کیا ہیں؟ آیت 156 اس کی وضاحت کرتی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم یہ جملہ اتنا زیادہ سنتے اور بولتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کا اصل وزن محسوس ہی نہیں ہوتا، یہ بس ایک عادت بن جاتا ہے۔ اسے عادت سے نکال کر شعور میں کیسے لایا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس جملے کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ محض مجبوری کا اظہار نہیں ہے کہ اب ہو گیا تو کیا کریں، نہیں، یہ ایک فعال اور شعوری اعلان ہے۔ اس کے دو حصے ہیں اور دونوں ہی بہت طاقتور ہیں۔ پہلا حصہ، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ اس ایک جملے سے آپ ملکیت کے تصور کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرا جسم، میرا مال، میرے رشتے، میری اولاد، سب اللہ کا ہے۔ جی، یہ سب میرے نہیں، یہ اللہ کی امانت ہیں۔ جب مالک اپنی امانت واپس لے لے تو شکوہ کیسا؟ یعنی یہ نقصان کے احساس کو ملکیت کے احساس سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ جو چیز میری تھی ہی نہیں وہ چھن کیسے گئی، یہ تو سوچ کو بالکل بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر دوسرا حصہ آتا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ اپنی منزل کی دوبارہ تصدیق ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ دنیا، یہ نقصان، یہ غم، یہ سب عارضی ہے۔ میری اصل منزل، میرا اصل گھر کہیں اور ہے۔ اچھا، تو اس طرح نقصان کو ایک بڑے اور بامانی سیاق و سباق میں واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جملہ بے بسی کا نہیں، بلکہ اپنی اصل کی طرف واپسی کا، اپنی سمت کو دوبارہ درست کرنے کا اعلان ہے۔ یہ ایک طوفان میں اپنے کمپاس کو دوبارہ سیٹ کرنے جیسا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ اس صبر، اس تعلق اور اس اعلان کا انعام کیا ہے؟ آخری آیت 157 اس کا جواب دیتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں صلوات اور ہدایت سے کیا مراد ہے؟ صلوات کا لفظ یہاں بہت خاص ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ عنایات یا برکتیں کیا جاتا ہے، لیکن اس کا گہرا مطلب ہے اللہ کی خاص توجہ اور نظر کرم۔ جب بندہ مشکل میں بھاگتا نہیں، وفاداری دکھاتا ہے، تو اللہ اس کا جواب اپنی خاص توجہ سے دیتا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی کوشش کو سراہا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ذاتی اور قریبی تعلق کا احساس ہے۔
جی، اس کے بعد رحمت آتی ہے، کیونکہ جو دل آزمائش میں ٹوٹا لیکن بھاگا نہیں، وہ رحمت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہاں ہدایت کا مطلب؟ یہاں ہدایت کا مطلب محض علم یا راستہ جاننا نہیں، بلکہ اس راستے پر اللہ کی طرف سے تھام لیے جانا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام آیات کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ تکلیف اور نقصان کے پورے تصور کو ہی بدل دیتی ہیں۔ یہ مایوسی کا فلسفہ نہیں، بلکہ ایک مضبوط اور بامانی تعلق کا فلسفہ ہے۔ جی بالکل، اور یہی بات ہمیں کلاسیکی مفسرین کے ہاں بھی ملتی ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ آزمائشیں ہدایت قبول کرنے کے بعد خلوص کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ دعویٰ اور عمل ایک ہو جائے۔ صحیح۔ ابن کثیر کے مطابق واللہ صابرین کا مطلب مدد ہے، آزمائش سے چھوٹ نہیں۔ اور امام قرطبی بہت خوبصورت بات کہتی ہیں کہ انا للہ کہنا مایوسی کو بغاوت میں بدلنے سے روکتا ہے۔ یہ جذبات کو ایک محفوظ اور بامانی سمت دیتا ہے۔ یہ تو اس کا ظاہری اور علمی مفہوم ہوا، لیکن ان آیات میں ایک بہت گہرا باطنی روحانی پہلو بھی ہے۔ صوفیہ اس صبر کی حقیقت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں ان آیات کے دل تک لے جاتا ہے۔ امام قشیری اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صبر طاقت کا نام نہیں، بلکہ یہ اس وقت اللہ کو چھوڑنے سے انکار ہے جب درد فرار کی دعوت دے رہا ہو۔ ہر مشکل، ہر درد انسان کو کہتا ہے کہ بھاگ جاؤ، شکوہ کرو، تعلق توڑ دو۔ صبر کرنے والا وہ ہے جو اس دعوت کو قبول نہیں کرتا، وہ تعلق میں موجود رہتا ہے۔ جب درد فرار کی دعوت دے رہا ہو، واہ، یہ جملہ تو دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی کیفیت ہے۔ ہم تکلیف سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی سے جڑی ہوئی بات مولانا رومی فرماتے ہیں، جہاں ویرانی ہے وہیں خزانے کی امید ہے۔ زخم سے منہ نہ موڑو، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی اندر داخل ہوتی ہے۔ یعنی درد خود ایمان کو نہیں توڑتا، نہیں، بلکہ درد سے بچنے کی کوشش توڑتی ہے۔ جب ہم درد سے بھاگتے ہیں تو ہم اکثر اللہ سے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کیفیت میں ہمیں ملنا چاہتا ہے۔ زخم کو قبول کرنا ہی شفا کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور انا الیہ راجعون کے بارے میں صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ اس مستقل واپسی کا کیا تصور ہے؟ شیخ اکبر ابن عربی اس پر غور کرتے ہوئے ایک حیرت انگیز نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں واپسی تو مستقل ہے، نقصان صرف اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ واپسی مستقل ہے؟ جی، ہم ہر سانس کے ساتھ ہر لمحہ اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ موت یا کوئی بڑا نقصان صرف اس حقیقت کو ہمارے سامنے عیاں کر دیتا ہے جس سے ہم غافل تھے۔ مومن وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے ہی لوٹنے کی مشق کرتا ہے۔ ہر نقصان اسے یاد دلاتا ہے کہ اس کی اصل منزل کہاں ہے، اس کا اصل گھر کون سا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ یہ 1400 سال پرانی حکمت آج کی جدید نفسیات سے کتنی ہم آہنگ ہے۔ آج کل ٹراما، ریزیلینس اور پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ پر بہت بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ تعلق واقعی حیران کن ہے۔ جدید نفسیات بھی اسی قرآنی ڈھانچے کی تصدیق کرتی ہے، جیسے لوگو تھراپی کے بانی وکٹر فرینکل، جو خود ہولوکاسٹ کے کیمپوں سے گزرے تھے، وہ اسی نتیجے پر پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کبھی نہیں چھینی جا سکتی، اپنے حالات کے بارے میں اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی۔ بالکل۔ قرآن 1400 سال پہلے یہی بتا رہا ہے کہ انا للہ کہہ کر آپ اس رویے کا انتخاب کرتے ہیں کہ میرا تعلق اس نقصان سے زیادہ گہرا اور پائیدار ہے۔ آپ اپنی تکلیف کو ایک معنی دے دیتے ہیں، اور یہ معنی دینا ہی تو انسان کو بااختیار بناتا ہے۔ یقیناً۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ صدمے سے گزرنے کے بعد سب سے تباہ کن چیز بے بسی کا احساس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے مخصوص جملے یہ صدمے کے دوران اعصابی نظام کو سہارا دیتے ہیں، اسے بکھرنے سے بچاتے ہیں۔ قرآن انکار کے بغیر مضبوطی و لچک سکھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ درد محسوس نہ کرو، بلکہ کہتا ہے کہ درد کے اندر اپنا مرکز نہ کھو، اپنی سمت کو یاد رکھو۔ تو اس ساری گفتگو کا عملی نچوڑ کیا ہے؟ ایک سننے والے کے لیے جو شاید اس وقت کسی مشکل سے گزر رہا ہو، اس میں کیا پیغام ہے؟ شاید یہی کہ جب نقصان آئے تو اس سے بھاگنے میں جلدی نہ کریں، ایک لمحے کے لیے ٹھہریں، اپنی اصل نسبت کو یاد کریں،
شعوری طور پر اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون عادت کے طور پر نہیں بلکہ گھر واپسی کے گہرے احساس کے ساتھ کہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ صبر درد کے ختم ہونے کا انتظار نہیں، بلکہ درد کے دوران اللہ کو چھوڑنے سے انکار کا نام ہے۔ اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہی، اے تنہائی میں پکارنے والوں کی پکار سننے والے، ہمیں ایسا نہ کرنا کہ نقصان ہمیں تجھے بھلا دے۔ ہمیں سکھا کہ کیسے ٹھہرنا ہے جب باقی سب کچھ چھوڑ جائے۔ ہماری آزمائشوں کو ہماری قربت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ آمین۔ یہ انفرادی دل کا سفر ہے، لیکن قرآن ہمیشہ فرد کو جماعت سے جوڑتا ہے، اور یہاں سے ان آیات کے فوراً بعد قرآن انفرادی برداشت سے اجتماعی ورثے کی طرف بڑھتا ہے، آزمائش سے کہانی کی طرف۔ اگلا موضوع صفا اور مروہ کا ہے، وہ گھر جو تسلیم اور رضا سے تعمیر ہوا، جہاں حرکت، یاد اور رحمت ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ مواد میر علی شاہ کی طرف سے شکر گزاری کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، جو قرآن کی حکمت کو جینا یعنی لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن کے ذریعے اپنے خیالات بانٹ رہے ہیں۔ ہم کسی بھی مصنوعی ذہانت سے متعلق تلفظ کی غلطیوں یا خامیوں کے لیے اللہ سے معافی اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔